تمام دنوں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو لوگ پیچھے آتے ہیں آداب کا خیال وہ لوگ نہیں رکھتے۔ جمعہ میں ادب میں کیا ہے؟ ہم دیکھنے میں ہمیں یہ آتا ہے کہ جو لوگ صفوں میں آگے بڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پھلانگ کر آگے آتے، چھلانگ مارتے ہوئے آگے آتے، پھلانگ مارتے ہوئے آگے آتے، اور آگے آ کر اپنے مومن بھائیوں کو، اپنے بھائی کو، دو بھائیوں جو آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے اس کو الگ کر دیتے، علیحدہ کر دیتے، اور پھر بیچ میں بیٹھ جاتے۔ یہ ادب جمعہ کے خلاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ جب جمعہ میں دیر سے آئیں، جہاں موقع ملے آپ وہاں بیٹھ جائیں، لوگوں کو پھلانگے نہیں، شور نہ مچائیں، آواز نہ کریں۔ جمعہ کے دن بلند آواز سے مسجد میں باتیں نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ جمعہ آپ کا خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا معمول یہ ہے، ہم آتے ہیں مسجد میں دنیاوی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے دنیاوی بات نہیں، مباح گفتگو کرنا بھی جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھ کر منع ہے۔ چل جائے کہ آپ دنیاوی گفتگو کریں، مباح گفتگو، وہ گفتگو جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر گفتگو کرنا منع ہے، مباح گفتگو۔ چل جائے کہ آپ دنیاوی گفتگو مسجد میں آ کر کرتے ہیں، آپ دنیاوی گفتگو مسجد میں آ کر، یہ اللہ کا پاکیزہ مقدس مقام ہے، یہ ہر ساعت رحمتوں بھری ہے، برکتوں بھری ہے۔ ہمارا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا، اور ایک ساعت ایسی ہوتی ہے جمعہ میں، ایک ساعت ایسی ہوتی ہے جو ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے، مسلمانوں کے جمعہ کے دن وہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے، دعا قبول فرماتا ہے۔ ہمارے دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی ہے، بعض علماء فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ خطیب جب خطبہ دیتا ہے اور خطبے کے بعد جب بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جب ٹھہرتا ہے تو وہ جو جس درمیان میں وہ خطیب بیٹھتا ہے منبر پر، اس درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ ہماری دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں دعا کریں۔ خطیب خطبے کے جگہ پر منبر پر ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھنا ہم شروع کر دیتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کے لیے علیحدہ خطبے سے پہلے آپ کو 5 منٹ کا وقت دیا جا رہا، آپ اس وقت میں نماز ادا کر لیں۔ خطبے کے درمیان میں یہ جو نماز جمعہ ہے یہ فرض ہے، ظہر 4 رکعت فرض ہے اور نماز جمعہ 2 رکعت۔ یہ خطبہ جو ہے یہ 2 رکعت نماز جمعہ کا قائم مقام ہے۔ یہ جو خطبہ خطیب دیتا ہے یہ قائم مقام جمعہ کے 2 رکعت نماز کے ہے۔ تو وہ جمعہ میں جو خطیب خطبے کے درمیان ہوتا ہے وہ جمعہ میں نماز کے حکم میں ہے، وہ اس درمیان میں تو گفتگو کرنا تو بجا، کوئی بات آپس میں کر رہا ہو تو اس گفتگو کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے خاموش رہو۔ آپ اتنا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپس میں خطیب خطبہ دے رہا ہو، کوئی کہے بات کر رہا ہو، کوئی تیسرا بندہ کہے خاموش ہو جاؤ، تو یہ خاموش ہو جاؤ بھی خطبے کے درمیان میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا آدمی اشارہ بھی نہ کرے، تیسرا آدمی بات بھی نہ کرے، تیسرا آدمی یہ بھی نہیں کہے کہ خاموش ہو جاؤ، شور کوئی نہ مچائے۔ یہ خطبے کے درمیان کے جو اوقات ہوتے ہیں یہ اوقات 2 رکعت نماز کے حکم میں خطبہ داخل ہوتا ہے۔ بات کرتے ہوئے کو بھی روکنے کا حکم نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ جس نے بات کرتے ہوئے کو بھی روکا
اس نے بھی غلطی کی. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح یہ مسجدوں میں پھلانگ پھلانگ کر داخل سے آتے ہیں تو آپ دیر سے آتے ہو اور پھلانگ کر دوسری جگہ آگے صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتے, یہ درست نہیں ہے. آپ اول صف میں آئیں, پہلے آئیں تو پہلی گھڑی میں آ کر آپ پہلی صف میں بیٹھیں, دوسری ساعت میں آنے والا دوسری صف میں, تیسری ساعت میں آنے والا تیسری صف میں. جب جہاں جس کو موقع فراہم ہو, جگہ مل جائے, وہاں وہ بیٹھ جائے اور خطبے کے درمیان چیخ پکارا نہ ہو, آواز نہ ہو. آداب جمعہ کا خیال رکھیں. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جب ہمارے اندر یہ تمام چیزیں آ جائیں گی, آپ غسل بھی کریں گے, آپ عطر بھی لگائیں گے, سرمے بھی لگائیں گے, نئے عمدے کپڑے بھی پہنیں گے اور آئیں گے مسجد میں آئیں گے, دعا پڑھیں گے داخل ہونے کی مسجد میں, اور دایاں قدم مسجد میں رکھیں گے, پھر پہلی صف میں آ کر بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت کے نبی تاجدار کائنات فخر موجودات نے کیسی عمدہ بشارت عطا فرمائی کہ ایک اونٹ جب خریدنے جاؤ, آپ خریدتے ہو تو کتنا پیسہ لگتا ہے. ایک اونٹ کی خریدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی سر کے, بغیر کسی پیسے کے ایک اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا ثواب مولا عطا فرما رہا ہے. ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک یہ بخشش کا سامان ہوتا ہے. آپ کو معلوم, ایک مومن جب ایک جمعہ سنت کے مطابق ادا کر لیتا ہے تو دوسرے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. گناہیں معاف ہوتے ہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک, سوائے گناہ کبیرہ کے. ایک گناہ ہے تو توبہ کے بغیر توبہ کرنا ضروری ہے. سارے گناہوں کو مولا معاف فرماتا ہے. اور برادران ملت اسلامیہ, ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ یہ بات میری بعض لوگوں کو ناگوار لگے, برا لگے. بغیر ہم کسی عذر کے آتے ہیں, بڑے اچھے ہیں, بھلے چنگے ہیں, کمر میں درد بھی نہیں, پیر میں درد بھی نہیں, کچھ بھی سجدہ کرنے میں تکلیف بھی نہیں, لیکن بعض لوگ آتے اور کرسی کا استعمال کرتے. بغیر عذر کے آپ کرسی کا استعمال نہ کریں. نماز سجدے میں جو آپ کو لذت اللہ رب العزت دیتا ہے, جو خشوع, جو خضوع, جو لذت, جو سرور, اور جو اللہ کی انوار و تجلیات اور جو رب کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو بارگاہ خدا بندی میں جھکا کر جو لذت آپ کو ملتی ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر نہیں ملتی. اس لیے جوانوں سے کہوں گا کہ ایسے وقت کو آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. یہ جوانی کی عبادت تمہاری بڑی کارگر ہے, قابل قبول ہے. مبارکباد دیتا ہوں ہم اپنی مسجد کے ان مصلیان کو جو لوگ پہلی ساعتوں میں ہمارے پاس آتے ہیں, آ کر جمعہ کا بیان وہ بیان ہوتا ہے جو گھنٹوں مطالعے کا نچوڑ ہوتا ہے, جسے ہم اپنی اسٹیج پر 3 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں. وہ بیان ہمارا ایسا بیان ہوتا ہے کہ ہزاروں کتابوں حدیثوں کا وہ نچوڑ مختصر اوقات میں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں, احترام کریں, مسجد کا اہتمام کریں, جمعہ کا, خوشبو لگائیں, عطر لگائیں, غسل کریں, مسجد میں آئیں, اپنے بچوں کو لے کر آئیں, انہیں آداب سکھائیں. بچے شور کرتے رہتے اوپر, چند بڑے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کے وہ بچوں کو نصیحت کریں, بچوں کو تنبیہ کریں. والدین جو اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں وہ شور کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھیں تو گھر میں جا کر انہیں وہ ادب سکھائیں جمعہ کا, کہ ہمیں جمعہ میں کس طرح آنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جمعہ کے دن رجسٹر لے کر آتے ہیں.
یہ محسن صاحب جب اذان دیتے ہیں پیر در پیر لوگ دوڑے چلے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، فرشتے رجسٹر میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کا نام نوٹ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، یہ نوٹ کرتے ہیں فلاں ابن فلاں آپ کے اللہ کی بطری بارگاہ میں مولا سب سے پہلی گھڑی میں آیا ہے، مولا اس کے یہ نام ہے، پروردگار عالم انہیں تو صحت عطا فرما دے۔ مولا قبول فرماتا ہے ہمیں پہلی گھڑی میں مسجد میں داخل ہونا چاہیے، پہلی ساعتوں میں آئیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جمعہ سے قبل فجر کی نماز کے بعد آپ کوئی کاروبار نہ کریں، دنیا اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ دین کو ترجیح دیں گے، اللہ کے اس فرمان کو ترجیح دیں گے، جمعہ میں پہلی ساعتوں میں اہتمام کے ساتھ آئیں گے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں کاروبار میں خسارہ ہوگا، خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پیسے میں جو آپ بعد میں تجارت کریں گے اللہ کئی گنا برکتیں عطا فرما دے گا، کئی گنا برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ ایک آغاز ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے جو ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ عید المومنین ہے، یہ آدم علیہ السلام کی خلقت کا دن ہے، آدم علیہ السلام کے روح اسی دن داخل کیا گیا تھا، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اسی دن آدم علیہ السلام کی وصال بھی ہوئی ہے، یہ عید المومنین بھی ہے، یہ اسی دن جمعہ کے دن میں نوح علیہ السلام کی کشتی نجات تک پہنچی، ساحل تک پہنچی۔ یہی وہ دن ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسی بے شمار چیزیں ہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بے شمار اس دن کی فضیلت ہے، آداب کا، احترام کا، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ مزید میں آپ سے درخواست کروں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ جمعہ کا اہتمام کریں اور مسجد میں آئیں تو ادب کا خیال کریں، جہاں جگہ ملے وہاں آپ بیٹھ جائیں، پھلانگ پھلانگ کر لوگوں کے نہ آئیں، خطبے کے درمیان میں آپ آواز نہ کریں، خطبے کے درمیان میں اشارے نہ کریں، خطبے کے درمیان میں چپ رہو، چپ ہو جاؤ بھی نہ کہیں، خطبے کے درمیان میں ہر کوئی اگر ادب کا خیال کرے، آداب جمعہ کا خیال کرے تو کسی کو یہ کہنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور پھلانگے نہیں، گفتگو دنیاوی نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو جمعہ کے دین عید المسلمین کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو یوم الجمعہ کی افضلیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن اہتمام سے آداب کے ساتھ جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مولا ہم عصیاں شعار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم، جو لوگ مرض میں مبتلا ہیں، کمزوری کا شکار ہیں، پیروں میں درد ہیں، بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، اور مولا کسی عذر کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، مولا تعالیٰ انہیں تو صحت یاب فرما دے۔ پروردگار عالم انہیں اچھا بھلا دے، مولا تبارک و تعالیٰ انہیں بھلا چنگا فرما دے۔ پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔